بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے عثمانی سلطنت کا دور 1574 عیسوی سے 1700 عیسوی تک۔ دراصل سلیم دویم کی موت کے بعد 100-125 سال کی مدت میں تقریباً 11 حکمران تخت پر بیٹھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سلطان احمد اول کی، جس نے 1603 عیسوی سے 1617 عیسوی تک تقریباً 14 سال حکومت کی۔ اس نے اپنے زمانے میں ایک قانون لاگو کیا جس کے تحت خاندان کا سب سے زیادہ عمر والا شہزادہ بادشاہ کی موت کے بعد گدی کا حقدار ہوتا اور باقی شہزادے اس کی زندگی میں گدی حاصل کرنے کا حق نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ شہزادوں کے بیچ آپسی لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک دوسرے حکمران مراد چارہم کی، جس نے 1623 عیسوی سے 1640 عیسوی تک حکومت کی۔ جب مراد گدی پر بیٹھا اس کی عمر کیول 12 برس کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں سلطانہ ماہ پیکر نے سلطنت کے انتظامی کاموں کو انجام دیا۔ بعد میں مراد نے سدھار اور وکاس کے بہت سے کام انجام دیے، لیکن کچھ سالوں بعد سلطنت میں برائیاں شروع ہو گئیں۔ لیکن جلد ہی ایک معمولی آدمی جس کا نام محمد کوپریلی تھا، اس نے اپنی عقل مندی کے چلتے خراب حالاتوں پر قابو پا لیا اور اپنی قابلیت کے دم پر دمشق اور ٹرائپولی کے گورنر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس کی قابلیت کو دیکھ کر سلطان نے اسے وزیر بنا کر سلطنت کے پورے کام سونپ دیے۔ محمد کوپریلی نے کیول 5 سال کے بھیتر ہی سلطنت کے حالاتوں کو سدھار کر اس میں نئی جان پھونک دی۔ محمد کوپریلی کی موت کے بعد اس کا لڑکا احمد کوپریلی 1661 عیسوی سے 1676 عیسوی تک وزیر کے عہدے پر فائز رہا۔ وہ اپنے باپ کی طرح قابلیت رکھتا تھا، اسی وجہ سے اسے عثمانی سلطنت کا مہان پردھان منتری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اچھا اخلاق رکھنے والا، شریعت کا پابند تھا، جس کی وجہ سے وہ عوام میں مشہور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کا وکاس بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ گیان اور ساہتیہ میں وہ مسلمانوں سے آگے نکل گئے اور تہذیب میں بھی یورپ مسلمانوں کی برابری میں آ گیا۔ اس وقت میں روس، پولینڈ، فرانس، برٹین اور آسٹریا نے اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ یورپ والے وگیان کی ترقی کی وجہ سے ایسے ہتھیار استعمال کرنے لگے جو عثمانی سلطنت کے پاس نہیں تھے۔ احمد کوپریلی 1676 عیسوی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اورنگزیب کی حکومت تھی۔ 15 سال کی چھوٹی مدت میں اس نے وہ کارنامے انجام دیے جو اتہاس میں آج بھی درج ہیں۔ احمد کوپریلی بہت علم پسند تھا، اسی لیے ترک اسے احمد فاضل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی کے دور میں حاجی خلیفہ، جنہیں ترک کاتب چلیپی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسے لیکھک جنہوں نے کشف الجنون جیسی مشہور کتاب لکھی اور اس کے علاوہ جغرافیہ کی جہاں نما نامی کتاب لکھی، اور مصطفیٰ علی چلیپی، جنہیں 16ویں شتابدی کا سب سے بڑا اتہاسکار مانا جاتا ہے، اسی دور میں ہوا۔ اسی زمانے کے ایک اور ودوان اولیاء محمد چلیپی ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے عمر کے 40 سال سیر سپاٹے میں گزارے اور ابن بطوطہ کی طرح موت نے ہی ان کی سیر پر روک لگائی۔ احمد کوپریلی کی موت کے بعد قرہ مصطفیٰ نیا وزیر بنتا ہے، لیکن اس کے اندر حکومت چلانے کی قابلیت نہیں تھی، لہٰذا روس، آسٹریا، وینس، پولینڈ نے مل کر عثمانی سلطنت پر ہر طرف سے حملے شروع کر دیے۔ کئی سال تک یہ حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور آخرکار 1699 عیسوی میں کارلو وٹس نامی جگہ پر ایک سمجھوتا ہوتا ہے، جس کے تحت ہنگری ترکوں کے ہاتھوں سے چھین لیا جاتا ہے اور عثمانی سلطنت کا عروج کا دور یہیں رک جاتا ہے۔ آگے جانیں گے اس سمجھوتے کے بعد جب احمد سویم 1703 عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے، یعنی عثمانی سلطنت کا وہ دور 1703 عیسوی سے 1789 عیسوی تک۔
दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।